وقت میرے ساتھ موجود ہیں مشیر ماحولیات ملک امین اسلم صاحب۔ ملک امین اسلم صاحب، جس گرین پاکستان کا خواب اعظم عمران خان نے دیکھا ہے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم سب کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل جو گرین پاکستان کا ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کو اب ہم عملی جامہ بنانے کے لیے 2-3 ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں جو کہ گراؤنڈ کے اوپر چل رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا ہمارا 10 بلین ٹری کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں تمام جو 7 اکائیاں ہیں ہمارے فیڈریشن کی، سب جو ہیں اس کے حصہ ہیں، سب نے اپنے PC1 بنائے ہوئے ہیں اور گراؤنڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس کے اندر نہ صرف درخت لگائے جا رہے ہیں بلکہ اس کے اندر لوگوں کو نوکریاں بھی مل رہی ہیں۔ تو یہ کرونا کے وبا کے زمانے میں ایک بہت اچھا ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے ذریعہ، جس میں ہم نیچر جابز دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیچر کی پروٹیکشن بھی کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو بھی لانچ کیا ہے، جو کہ 15 نیشنل پارکس اس میں بنائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ جو کلین گرین پاکستان کا ویژن ہے اس کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کرے گا۔ ہمارا اس میں جو بلین ٹری اکنامی کا پروجیکٹ ہے، اس میں زیادہ تر میکسیمم ایریاز جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو نیچرل فارسٹ ہیں پاکستان کے، ان میں جو قدرتی ریجنریشن ہوتی ہے پودوں کی، اس کو ہم کسی طریقے سے بچائیں اور اس میں کمیونٹیز کو انوالو کر کے اس کو بڑھا سکیں۔ جی، بلین ٹری منصوبہ 14 ارب میں مکمل کیا گیا، 22 ارب کا پروجیکٹ تھا، 14 ارب میں مکمل کیا۔ 8 ارب روپے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 8 ارب روپے واپس قومی خزانے میں جمع کروائے گئے۔ پوری دنیا میں اس اقدام کو سراہا گیا۔ کیسے بچائے گئے 8 ارب روپے؟ دیکھیں، یہ 8 ارب اس لیے بچت ہے کہ اس میں ایک تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ سب سے کم قیمت کے اوپر ہم وہ درخت لگا سکیں۔ نیت صاف تھی، اور نیت یہ نہیں تھی کہ ہم نے حکومت کو توا لگانا ہے اور اس میں سے پیسے بنانے ہیں۔ اگر وہ نیت ہوتی تو ہمارے تو 22 ارب کا PC1 منظور تھا۔ پاکستان میں تو ہمیشہ PC1 انفلیٹ ہوتے ہیں، یہ پہلا PC1 ہے جو ڈفلیٹ کیا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے درخت لگانے شروع کیے تو ہمیں پتہ لگا کہ سب سے سستا اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیچرل ریجنریشن کریں، مطلب جو آپ کا نیچرل فارسٹ ہے اس کی پروٹیکشن کریں کمیونٹیز کے تھرو، کمیونٹیز کو انوالو کریں۔ جب وہ پروٹیکٹ کریں گی فارسٹ کو تو وہ قدرت خود ہی جنگل کو بڑھاتی ہے۔ تو وہ طریقہ سب سے کم قیمت پہ بھی تھا، اور پھر ہم نے اس کی پرسنٹیج بڑھا دی۔ جب ہم وہ پرسنٹیج بڑھاتے گئے تو قیمت پروجیکٹ کی ہم کم کرتے گئے، اور اسی سے ہمارا یہ 8 ارب بچے تھے۔ 10 بلین ٹری جو منصوبہ ہے، اس سے کتنے افراد کو روزگار ملے گا؟ دیکھیں، ہمارا جو 1 بلین کا پروجیکٹ تھا اس میں ہم نے تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو روزگار دی تھی، اور یہ جو اب 10 بلین کا پروجیکٹ ہے، اس کے پہلے فیز میں ہم نے یہ 3.25 ارب درخت جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، جو کہ 2023 تک انشاءاللہ ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کم از کم 15 لاکھ لوگوں کو روزگار دیں، اور وہ آلریڈی اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے گراؤنڈ پہ اس سال میں تقریباً ہمارے 84,000 لوگوں کو روزگار ملی ہے۔ اس کو ہم مزید اب بڑھا رہے ہیں، ہمارے پاس اس کے فنڈز بھی آ گئے ہیں اور انشاءاللہ پلان بھی موجود ہے۔ چند دن قبل حکومت کی طرف سے اہم اقدام سامنے آیا ہے کہ پیٹرول کو یورو 2 سے یورو 5 کر دیا گیا، اس سے ماحول پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، بہت بڑے اقدامات حکومت نے کیے ہیں، اور وہ اسموگ کے حوالے سے ہیں۔ وہ دونوں کمٹمنٹس پرائم منسٹر صاحب نے کی تھیں جب لاہور ہم گئے، وہاں پر اسموگ کی وجہ سے بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا تھا۔ تو اس میں ایک یہ تھا کہ ہم یورو 2 جو کہ ایک اسٹینڈرڈ ہے 1992 کا، اس کے اوپر ہم چل رہے تھے۔ اس میں سلفر کنٹینٹ جو 500 پارٹ پر ملین ہوتا ہے، اس کو ہم نے بجائے اس کے کہ 3، 4، 5 کرتے، ہم نے اس کو سیدھا یورو 2 سے یورو 5 کے اوپر لے گئے ہیں۔ یورو 5 میں وہ 500 جو پارٹ پر ملین سلفر ہے وہ 50 پہ آ جاتا ہے، یعنی کہ 10 گنا اس کی جو پولوشن لیولز ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں، ایفیشنسی گاڑی کی بڑھ جاتی ہے، بہترین وہ پیٹرول ہے، اچھی کوالٹی کا ہے۔ تو جو ہم پیٹرول اور ڈیزل امپورٹ کرتے ہیں اس کو ہم یورو 5 پہ لے گئے ہیں 1 اگست اس سال کے 1 اگست سے کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے۔ اور دوسرا بڑا اقدام جو کیا وہ الیکٹرک وہیکلز کا ہے۔ الیکٹرک وہیکلز کی پالیسی جو تھی وہ پاکستان دنیا نے بنائی ہوئی تھی، پاکستان میں کوئی پالیسی نہیں تھی، وہ ہم نے پالیسی بنائی، اس کو منظور کرایا، اور اس سال بجٹ میں اس کے انسینٹیوز کو اپروو کروا لیا ہے۔ یہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے پاس آئے، انہوں نے ایک بہت زبردست ہمارا ایک MOU سائن ہو رہا ہے، جس میں منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن اور چائنیز کمپنی اور پاکستانی ایک کمپنی ہے جو کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر رہے ہیں بسز اور ٹرکس کی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا، اور اس میں نوکریاں بھی ملیں گی، اور پاکستان کو 21ویں صدی کی سواری پہ جانے کا موقع ملے گا۔ ماحول دوست بھی ہے، اور یہ آپ کی عوام دوست بھی ہے، کیونکہ یہ سستی سواری ہے۔ گرین پاکستان کا منصوبہ، اس کو کامیاب کرنے کے لیے عوام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟
عوام دیکھیں اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ اب آج کل مانسون سیزن ہے، اس میں آپ درخت لگائیں جتنے لگا سکتے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہوں گے انشاءاللہ. اس کی ہم یہ 15 اور 20 کے درمیان پرائم منسٹر صاحب اس کی انوگریشن کریں گے. ہم چاہیں گے کہ تمام پاکستانی اس کے اندر شامل ہوں، اپنے اپنے حصے کا ایک نہیں بلکہ 5 درخت لگائیں. اور جب تمام پاکستانی لگائیں گے، ان کو بچائیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ ضرور گرین پاکستان کا خواب پورا ہوگا. اور یہ آپ کے اگلے نسل کی جنگ ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہیں کلائمیٹ چینج سے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ 2050 تک اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ہمارے کچھ ایسے شہر ہیں جو کہ بالکل رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، اتنی گرمی ہو جائے گی. 50 ڈگری سے اوپر ان میں اتنے دن ہوں گے ایوریج ایئر میں کہ وہاں پہ انسان رہ نہیں سکیں گے. اس کا صرف ایک ہی تدارک ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. وہ لوکل کلائمیٹ کو بھی چینج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلوبل کلائمیٹ ہے اس کے لیے بھی مدد کرتے ہیں.